وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفی خسر. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید قرار حسین بن علی حسین علیم النساء بنت شمشاد حسین کنیز زہرا بنت قرار حسین شباب فاطمہ بنت قرار حسین حرم فاطمہ بنت کوثر حسین سید علی حسن ابن علی نکی سید ساجدہ بانو بنت حسن زکی اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کی روح کو ایصال فرما دے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. لیکن اسی سورہ میں واضح کر دیا ہے کہ وہ انسان جو ہے خسارے میں نہیں ہوگا کہ جو عمل صالح انجام دے گا، وہ خسارے میں نہیں ہے. نیک عمل انجام دے گا، حق پہ چلے گا، حق کی دعوت دے گا اور جو ہے صبر کرے گا. صبر یعنی راہ میں جو دشواریاں ہو تو انسان جو ہے صبر کرے گا تو پھر وہ شخص جو ہے کامیاب ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا اس دنیا میں جو ہے مشکلات اور مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہے، اور اسی لیے یہ حکم ہے کہ انسان جو ہے صبر کرے گا تو پھر جو ہے منزل کمال تک پہنچ جائے گا. تو اب آپ دیکھیں، اگر غور کریں کہ روایات میں جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن بندے کا ایک درجہ ہوتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام تک جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے اگر نہیں پہنچ سکتا تو پھر انسان جو ہے صبر کرتا ہے تو پھر اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا، اس مقام پہ، جس درجے پہ مومن کا جو درجہ ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اسی لیے روایات میں یہ ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت میں یہ ہے، چھٹے امام جو رسول اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ لوگوں سے اصحاب کے درمیان کہ وہ جسم وہ بدن کہ جو 40 دن کے اندر ہے نا اگر جو ہے بیمار نہ ہو تو وہ بدن جو ہے ملعون ہے. کئی جگہ پہ فرمایا. اچھا ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا آپ بھی تعجب کرنے لگے ہے نا کہ کوئی اگر جو ہے صحت مند رہ گیا 1-2 سال ہے نا 20 سال تو کہے گا اس کا مطلب جو ہے یہ. تو بہرحال اس وقت بھی جو موجود تھے اصحاب تعجب کرنے لگے ہے نا، کہنے لگے کہ یہ جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر صحت مند ہو ہے نا تو پھر جو ہے اب اس کے بعد جو ہے واضح کیا، کہا کہ دیکھو یہاں مراد صرف جو ہے یہی نہیں ہے. مثلا جو ہے اگر انسان چل رہا ہے ٹھوکر لگ جائے صرف یہی نہیں کہ مثلا بیمار ہارٹ سرجری ہو رہا تبھی کہا جائے ہے نا، اس طرح نہیں ہے. وہ بہرحال کوئی برا نہ مانے، ایسا ہو تو ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو معلوم یہ ہوا کہ چل رہا ہے ٹھوکر لگ گیا، اگر ٹھوکر لگ جائے تو بھی جو ہے فرمایا اسی زمرے میں ہے. یا فرمایا کہ کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پیسہ گن رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس جو ہے 10,000 روپیہ ہے
500 کا 10,000 روپیہ اس کے پاس ہے نا جیب میں. اب معلوم ہے کہ 10,000 ہے، اور جب گننے لگا تو معلوم یہ ہوا کہ 500 کم معلوم ہوا کہ 500 کم ہے. اب جب یہ ہوا کہ 500 کم ہے تو کیا ہوگا؟ اب افسوس کرے گا نا، افسوس کرے گا، افسوس کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ دوبارہ گنا تو پورا نکل گیا. یہ جو چند لمحہ افسوس کیا ہے نا، چند لمحہ جو ہے نا افسردہ خاطر رہا، تو فرمایا کہ یہ بھی جو ہے اسی کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کسی طریقے سے جو ہے نا انسان جو ہے رنجیدہ خاطر ہوتا ہے نا، یا مثلا جو ہے کسی کی طرف سے اذیت پہنچ جائے ہے نا، کوئی طنز کر دے اس طریقے سے، تو بہرحال وہ جو ہے کہیں بھی ہو ہے نا، گھر میں ہو یا ہے نا باہر ہو، کسی طریقے سے، تو فرمایا کہ اس طریقے سے ہے نا مومن کے اوپر جو ہے نا 40 دن کے اندر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ شخص جو ہے اس کا جسم ہے نا، اس کا بدن جو ہے وہ ملعون ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے نا صبر کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر جو ہے انسان کس منزل پہ پہنچتا ہے. ایک آپ کو بہت دقیق واقعہ سنا دے ہے نا، گھبرائے نہیں نا، سنا دے ہے نا. نوشیروان عادل سب کا سنا ہے، سب جانتے ہیں. نوشیروان اتنا ہے نا کافر تھا، عقیدہ اس کا صحیح نہیں تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، کافر تھا، لیکن جو ہے عادل تھا. یہاں تک کہ رسول اسلام نے فخر کیا کہ ہماری ولادت جو ہے نوشیروان عادل کے زمانے میں، اس کی حکومت کے دور میں جو ہے ہماری ولادت ہوئی. پیغمبر اکرم نے فخر کیا ہے. اس کے لیے اب بہرحال بہت تفصیل ہو جائے گا کہ وہ اس کے لیے بے شمار جو ہے روایت ہے. علامہ مجلسی نے اور دیگر نے بھی ہے یہ لکھا ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہرحال عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا. علامہ مجلسی شیخ عباس قمی نے جو ہے تمام کتابوں میں تحریر ہے. تو بہرحال کہ یہ جو ہے اتنا عادل تھا. تو ملتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا لشکر ساتھ میں، تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے چلتے ہوئے جو ہے ٹھوکر ووکر ہڈی اڈی سے جو ہے مطلب پاؤں میں ٹھوکر لگ گیا، ہڈی یا لکڑی یا کنکڑ پتھر کچھ بھی ہو چبھ گیا اور اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا. تو جب خون بہنے لگا تو اس بوڑھے نے کیا کیا، مٹی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس زخم پہ رکھ لیا. اور جب رکھ دیا تو نوشیروان ادھر سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا، جب دیکھا کہ بوڑھا شخص ہے اور لکڑی لے کر جا رہا ہے، یعنی فروخت کرنے بیچنے، اور پاؤں سے خون نکل رہا ہے، تو اس پہ جو ہے فوراً مٹی رکھ دی، ہڈی وغیرہ چبھ گئی ہوگی. تو اس نے سوال کیا تم اس قدر جو ہے بوڑھے ہو اور اس کے بعد جو ہے اتنی محنت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہماری بیوی مر گئی ہے اور 3-4 بچیاں ہیں اور ہم دن بھر یہی کام کرتے ہیں، لکڑی وغیرہ جنگل سے لاتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، پھر پیسہ وغیرہ ملتا ہے، کچھ جو ہے نا دیگر چیزیں خرید لیتے ہیں، اون وغیرہ اس طریقے سے بنتا ہے، اسے فروخت کرتے ہیں اور کھانے پینے کا اہتمام ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر جو ہے ہمارے سب بچے یعنی بچیاں جو ہے سب بھوکے رہ جائیں گے، ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے. تو نوشیروان نے اس سے یہ کہا کہ ایسی بات ہے تو دیکھو ہم تمہیں جو ہے نشانی کے طور پہ انگوٹھی دیتے ہیں اور ہم جو ہے تمہیں ایک علاقے کا وہاں کا وزیر گورنر بنا دیتے ہیں. تم جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے اس محلے میں قریے میں جو ہے تم وزارت کرو. اب اس کے بعد جو ہے وہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے اب وزیر بن گیا. ادھر جو ہے پورا کچھ حلقہ اسے مل گیا. اب وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک دن نوشیروان عادل نکلا، ادھر ہی چلا. اب لوگوں سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تو کہا ارے ان کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں، بادشاہ نے جو ہے پوری گورنری وزیر وغیرہ بنا دیا ہے، اب وہ جو ہے نا استراحت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو کہا اچھا جاؤ، جانے کے بعد جو ہے اس سے یہ کہو کہ کوئی مہمان آیا ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں. تو جب کہا کہ بوڑھے سے کہ کوئی مہمان آیا ہے تو اس بوڑھے نے کہا کہ ابھی کہہ دو ابھی نہیں ملیں گے. تو پھر لوگوں نے نوشیروان سے کہا
وہ جو ہے کہہ رہے ابھی نہیں ملیں گے. کہا یہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو کہا مسئلہ یہ ہے کہ صبح کے وقت جو ہے یہ چہل قدمی کرتے ہیں، اور آج صبح جو ہے وہ ٹہل رہے تھے، صبح سحر کے وقت ٹہل رہے تھے تو ٹھنڈی ہوا چلی جس کی وجہ سے تھوڑا طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں اور آج جو ہے وہ نہیں ملیں گے. تو کہا جا کر کہہ دو کہ ایک مہمان باہر سے آیا ملنا چاہتا ہے چند لمحہ. جا کر کہا تو پھر اس بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے کہہ دو آ جائے. اب جب نوشیروان پہنچا اس نے کہا کوئی سوال جواب کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے ایک سوال کریں گے جواب دے دیجیے ہم چلے جائیں گے. کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ ابھی جو ہے کچھ دن پہلے تم محنت کر رہے تھے اور پاؤں زخمی ہو گیا اور پھر جو ہے اس پہ مٹی رکھ دیا، کام کرتے رہے، آج جو ہے صرف صبح کے وقت تھوڑی ٹھنڈی ہوا لگ گئی تو پھر جو ہے تمہاری طبیعت خراب، یعنی اتنے نازک ہو گئے، اب اتنے نازک اور پہلے جو ہے اس قدر صحت مند. تب اس نے کہا کہ دیکھیے جب ایسا وقت ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور صبر کرے، اور جب اللہ جو ہے نواز دے تو پھر اسے چاہیے کہ آرام کرے. بادشاہ بھی مسکرا کے چلا گیا. پڑھ لیجیے ایک سلوات ہے نا. تو بہرحال کی یعنی ایسے موقع پہ آپ دیکھیں کہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ شخص جو ہے صحیح کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے جو مثال صبر کے سلسلے سے تمام انبیاء کا بھی ملے گا کہ صبر کے مقام پہ منزل کے جو صبر کر رہے تھے جناب ایوب علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام. لیکن جو ہے ایک مرحلہ ایسا بھی ہے نا آیا کہ انہوں نے سوال کر دیا، لیکن جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا مقام صبر دیکھے، یعنی یہاں تک کہ وہ تو خیر معصوم ہے لیکن خود جو اس منزل پہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ ان کے سلسلے سے ذکر کرتے ہیں نا کہ وفات کی تاریخ بھی ہے انہیں کی وفات کی تاریخ. تو بہرحال کہ ثواب میں تھوڑا اور اضافہ ہو جائے اور ذکر بھی ہو جائے گا شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا کہ اس منزل پہ ہے نا کہ خود کئی معصومین علیہ السلام جو ہے ان سے روایت ہے کہ جو بھی زیارت کرے گا اور بعض 8ویں امام سے بھی روایت ہے کہ معرفت کے ساتھ کرے گا تو بہرحال اس کے لیے جو ہے جنت واجب اور لازم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ایمان کامل ہے تو ایسے افراد جو ہے گزرے ہیں اور جو بھی ان کے در پہ آیا اور ملتا ہے تو بے شمار جو ہے کرامات ہیں معصومہ قم کے اور معجزات بے شمار ہیں. تو اور دیگر کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو نا معصومہ قم کے نام سے کتاب ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں گے تو مل جائے گا. یہ شخص تھا اس کا نام جو ہے حمزہ نام تھا، لیکن جو ہے ایک آنکھ جو ہے اس کی خراب تھی، آنکھ خراب تھی. بہرحال لوگ جو ہے مذاق اڑاتے تھے اس طریقے سے، لیکن وہ شخص جو ہے صبر کرتا تھا. حمزہ آذربائیجان کا تھا. تو ایک مرتبہ وہ آیا شہر قم میں علم حاصل کرنے کے لیے. اب آذربائیجان سے وہ قم میں آیا کہ یہاں پہ جو ہے داخلہ لیں اور علم حاصل کریں. جب آیا تو بہرحال ایک آنکھ سے معذور تھا تو اب جو ہے داخلہ نہیں لیا کہ اس لیے کہ باہر ظاہر سی بات ہے کہ جب اس لائن میں جاؤ گے تو خطابت پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے نا، پڑے گا نا. اگر ایک کا آنکھ خراب ہو اس طریقے سے ہو تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے نا، اثر تو پڑے گا. تو بہرحال بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھو یہ عیب ہے اور ہمارے یہاں جو قانون وغیرہ اس کے حساب سے بہرحال یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ نہیں لے سکتے داخلہ. تو بہرحال پھر جو ہے یہ تہران میں گئے اور تہران پہنچا تو پھر وہاں پہ لوگوں نے استقبال کیا اور جب استقبال وغیرہ کیا تو پھر جو ہے اس زمانے میں اس دور میں زیادہ پرانا واقعہ بھی نہیں ہے کہ اپنا بنائی گئی تصویر وغیرہ ویڈیو وغیرہ تصویر بنائی گئی. تو ایسے موقع پہ جو تصویر بنا رہے تھے تو خاص طور پہ جو ہے
اسی کے آنکھی کی طرف زیادہ وہ کر رہے تھے نا توجہ زیادہ، آنکھ اس لیے کہ ایک آنکھ جو ہے اس کی خراب تھی. تو بہرحال وہاں ہو گیا. پھر اس کے بعد جب کمبھ میں آیا تو اب بہرحال کہا کہ دیکھو یہ سب شرائط تھے جس کی وجہ سے ہم داخلہ نہیں لے سکتے، بہرحال اب جو ہے شرائط ہے لیکن پھر بھی ہم تمہارا جو ہے داخلہ کمبھ میں حوضے میں لے لیں گے. اب جو ہے نام لکھ گیا اور پڑھنے لگا، استقبال وغیرہ ہوا، یہاں تک کہ جتنے بھی بچے تھے طالب علم تھے یہ ہوا کہ وہی دکھایا جائے کہ اس کا جو استقبال ہوا ہے تہران میں دکھایا جائے. اب ویڈیو وغیرہ لگا دیا. اب جب سب بچے جتنے طالب علم تھے سب دیکھنے لگے تو بہرحال جو بنا رہے تھے تو آنکھ کی طرف زیادہ وہ تھا، تو جیسے ہی دیکھ رہے تھے تو آپس میں ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. ایک آنکھ سے معذور ہے تو بہرحال آپس میں ہنس رہے تھے. تو اب جو ہے اسے بہت احساس ہوا کہ یہ لوگ جو ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر جو ہے ابھی تعلیم حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت سے مراحل ہیں. بہت دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا، گھبرائے نہیں نا ہے. ہاں تو اب جو ہے مسائل ہو جائیں گے. تو اب کیا کیا، اب یہ طے کر لیا کہ اب جو ہے یہاں سے ہم اپنے وطن چلے جائیں گے، پڑھائی وغیرہ چھوڑ کر وطن چلے جائیں گے. تو اس نے یہ سوچا کہ چلے معصومہ کمبھ کے حرم میں آخری جو ہے زیارت ہے، نہیں خدا حافظ کر لیں اور معصومہ کمبھ سے کہہ دے کہ شہزادی یہ مسئلہ ہے لہٰذا ہم جو ہے اب اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، علم حاصل نہیں کریں گے. تو اب جو ہے جانے کے بعد معصومہ کمبھ کے سری سے لپٹ کر بیان کرنے لگا کہ بیوی یہ مسئلہ ہے لہٰذا ہم جو ہے اپنے وطن جا رہے ہیں. اب خدا حافظی کرنے کے بعد اب یہ جانے لگا، حمزہ نام تھا، جانے لگا. اور جیسے ہی جانے لگا تو اسی کا ایک ساتھی دوست جو ہے ادھر سے آ رہا تھا. تو حمزہ نے اسے سلام کیا تو بہت جو ہے اسی طریقے سے جواب دے دیا. جب جواب دیا تو سوچنے لگا آخر وجہ کیا ہے، یہ ہمارا دوست ہے اور ہم نے جو ہے اس طریقے سے سلام کیا لیکن جو ہے مثلا بے رخی سے جواب دیا. آگے بڑھ گیا. جب آگے بڑھ گیا تو پھر شخص نے آواز دی، یعنی حمزہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو. جب آواز دی اب جو دیکھا تو کہا ارے تم حمزہ ہو. کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص متوجہ ہوا تو کیا دیکھا کہ آنکھ جو ہے صحیح ہو گئی. اب تو پڑھ ہی دیجیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو اب متوجہ ہوا تو کیا دیکھا کہ آنکھ جو ہے صحیح ہو گئی. تب اس نے یہ کہا یہ جو ہے بیوی کی یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب ہم اپنے وطن میں جائیں گے ہے نا تب بھی جب لوگ دیکھیں گے اور سوال کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بیوی کا کرم ہے. پڑھیے صلوات محمد والے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کریمہ اہل بیت ہیں، ہے نا، جو بھی ان کے در پہ آ جائے کریمہ اہل بیت ہے. یا اسی طریقے سے ایک بچی تھی رقیہ نام تھا، ہے نا. سب جو ہے معصومہ کمبھ کتاب پتلی ہے، دیکھیے گا آپ کو مل جائے گا، 10-15 مل جائے گا. سب جو ہے جو کرامات جو ہے کہ تمام طبیبوں نے جواب دے دیا تھا. یہ بھی آذربائیجان کے قریب ترکی اور بیچ میں درمیان میں بارڈر وغیرہ وہیں پہ گھر تھا. ہر جگہ لے کر گئی، تہران، یہاں فالج کا بھی بول بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی تھی. تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. مایوس ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے. لیکن جو ہے یہی جب رات میں سوتی ہے تو کیا خواب میں دیکھا کہ تمہیں جہاں جانا ہو، جس طبیب کے پاس بھی جانا ہو جاؤ، لیکن ایک مرتبہ جو ہے ہمارے پاس یعنی قم میں آ جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوئی تو اب دیگر چچا تھے، چچی تھی، سب سے جو ہے بتایا. اب لوگ جو ہے شہر قم کی طرف روانہ ہوئے. بہرحال رکے، شب جمعہ پہنچے، استراحت کیا، یہ تمام چیزیں جو ہے، اور آخر کار اب جو شہر قم کی طرف پہنچے. بہرحال بیساکھی وغیرہ سہارا دے کر جو ہے اسے لے کر جا رہے تھے. اور یہاں تک کہ جب زری کے قریب پہنچ گئی اور چل تو سکتی نہیں تھی، بیٹھ کر زیارت پڑھ رہی تھی. اور باقی جو ان کے سب رشتہ دار، چچی اور دیگر افراد تھے، سب جو ہے عبادت میں مشغول تھے، زیارت وغیرہ پڑھ رہے تھے.
اب جو ہے یہ زیارت پڑھ رہی تھی تو وہی کہ جو خواب میں دیکھا تھا، جو آواز سنی تھی اسی طریقے سے مانوس آواز آئی کہ تم جو ہے کھڑی ہو جاؤ۔ اب جو ہے یہ سوچ رہی ہے کہ آواز تو وہی لگ رہی ہے لیکن ہم جو ہے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ حکم ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دوسرے سے کہا جو خواتین وغیرہ تھیں، تو بس یہ ہوا کہ بعض جو ہے چچی وغیرہ اس کی جو عبادت کر رہی ہیں، فارغ ہو جائے تو سہارا دے کر دونوں طرف سے اٹھایا جائے، یہاں تک کہ ابھی جو ہے یہی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جو ہے جیسے ہی یہ ایک آواز آئی کھڑی ہو جاؤ، اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی ہمت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑی ہو گئی اور دوڑتی ہوئی جو ہے ذریعے معصومہ قم سے لپٹ گئی ہے۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو معجزہ لوگوں نے جو دیکھا تو بہرحال ایک ازدحام ہو گیا، ازدحام تو رہتا ہی ہے، اور ازدحام اور جو وہاں کے ہیں نقارہ وغیرہ سب بجنے لگا۔ بہرحال کہ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کریم اہل بیت کے در پہ آ جائے گا، جو بھی ان کے در پہ ہے، پروردگار جو ہے ان کے صدقے میں شفا دیتا ہے اور تمام جو ہے مشکلات و پریشانیاں جو ہے حل ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کریم اہل بیت کے در سے جو ہے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے بیوی جب 10 سال کی تھی تب جو ہے 7ویں امام کی شہادت ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی نہیں تھا، صرف آپ کے بھائی 8ویں امام تھے، لیکن جو ہے ہارون ملعون کے بعد جو ہے مامون نے 8ویں امام کو ہی بلایا۔ اب جو ہے خانوادہ اہل بیت میں کوئی ایسا سہارا نہیں تھا، کوئی ایسا سہارا نہیں تھا، اور آخرکار پھر جب معصومہ قم بھائی سے ملنے کے لیے چلی، پورا قافلہ تھا، ان کے بھائی تھے سب، قاسم نام، اسماعیل نام تھا، سب بھائی تھے، اور قافلہ لے کر چلی، جب ایران کی طرف چلی منزل ساوا پہ پہنچی، موسیٰ بن خضرت یہ تھے، بہرحال ان کے گھر میں جو ہے پناہ اور اہتمام کیا، وہاں پہ تھی۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہاں پہ سب اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے منزل ساوا پہ، بعد میں تو ہو گئے، بہرحال وہ سب جو ہے مسئلہ تھا، جنگ وغیرہ ہوئی، اور آخرکار جو ہے وقت گزرتا رہا، پھر موسیٰ بن خضرت یہ جو ہے بس مصائب کی طرف ہے نا، یہ جو ہے لے کر شہر قم کی طرف چلے۔ معصومہ قم نے دیکھا کہ شہر قم میں سیاہ لباس پہنے ہوئے سیاہ پرچم ہے، پھر سوال بھی کیا بھائی کے بارے میں، لوگ خاموش تھے، لیکن جب بار بار سوال کیا تب بتایا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد جو ہے صرف 17 دن معصومہ قم جو ہے زندہ رہی ہے، پھر سپرد لحد کیا گیا۔ آخرکار یہ وقت آیا کون قبر میں اتارے، موسیٰ بن خضرت تھے، یہ ہوا کوئی بزرگ ہوئے، ایک قادر نام کے بزرگ تھے، اور بہرحال قبر وغیرہ آمادہ تھی، لیکن لوگوں نے کیا دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار 2 شخص آئے اور آنے کے بعد جو ہے قبر میں اتارا، امام جواد اور 8ویں امام قبر میں اتارا، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہ جو ہے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بس آخری فکرات کہ معصومہ قم نے صرف یہ سنا کہ بھائی شہید کر دیا گیا، تو معصومہ قم جو ہے نہ صرف 17 دن تک زندہ رہی، لیکن ایک بہن زینب ایک بلندی سے دیکھ رہی تھی کہ میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ شہزادی نے پہچانا نہیں، اور شہزادی نے کہا ارے حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے، لیکن یہ مصیبت زینب نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ مقتل میں یہ ملتا ہے کہ شہزادی نے نہیں پہچانا نا، کہا حل انت اخی، شہزادی نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، منکاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب شہزادی نے دیکھا تو کہا حل انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟
پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نریرہ عنایت فرما، کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو نیک حاجات ہے جتنے بھی حاضرین ہیں غائبین پروردگار سب کی دلی حاجات نیک حاجات کو قبول فرما، وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات اور جتنا نام ہے سب کے مرحومین کے لیے سب کے لیے احسان فرما دیں۔ السلام علیکم و عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام